میں اپنی بات کا آغاز جون ایلیا صاحب کے اس شعر سے کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ ہے کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر بہت سے جو سماجی مسائل ہیں، ان کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں سے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بات کرنے کی روایت بات سننے کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو نسل ہے، اس میں عدم برداشت پیدا ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں لیکن ان مسائل کو سننے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ ان کی بات ان کے گھروں میں نہیں سنی جا رہی ہے، ان کی تعلیمی اداروں میں ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، اور وہ جہاں کام کرتے ہیں۔ میرا نام حبیب حسن ہے اور میرا تعلق اسکردو سے آگے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، اور میں نے اپنی تعلیم وغیرہ اسکردو سے حاصل کی، اور اس کے بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی سے اکنامکس میں بیچلرز کیا، اور اس کے بعد میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتا رہا ایز اے مانیٹرنگ اینڈ ایوالویشن انالسٹ۔ اور دوران تعلیم ہی میں بہت زیادہ اس معاملے میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ دوران تعلیم ہی مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا، اور اس موقع ملنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے بہت اچھے مینٹورز ملے جنہوں نے مجھے تھرو آؤٹ مائی ایجوکیشنل کیریئر انہوں نے میری ہیلپ کی۔ اس کے بعد جب میں یو ایس گیا تو مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یونیورسٹی کے اندر کیمپس کے اندر بہت زیادہ سوشل سپورٹ حاصل ہے۔ وہ تعلیم اپنی جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے اس کے علاوہ بھی اپنے جو مسائل ہے اس پہ وہ بات کر سکتے ہیں، وہ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں۔ تو یو ایس سے جب اس ایکسچینج پروگرام سے میں واپس آیا تو پاکستان کے اندر اپنی یونیورسٹی کے اندر میں نے کوشش کی کہ کچھ کمیونٹی پروجیکٹ سٹارٹ کر لیں۔ اس میں سے ایک پروجیکٹ یہ تھا کہ اپنے کیمپس کو کلین کرے۔ کلین کیمپس کیمپین کے نام سے میں نے اپنی یونیورسٹی میں ایک کیمپین سٹارٹ کی، جس میں اسٹوڈنٹس کو یہ سکھانے کی کوشش کی گئی کہ یونیورسٹی کو صاف رکھنے کی ذمہ داری، ہر طرح کی صفائی کی ذمہ داری نہ صرف ہمارے جو یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ہے، بلکہ اسٹوڈنٹس کی بھی وہ ذمہ داری ہے۔ اور اس کیمپین میں ہم نے صفائی بھی کروائی، ہم نے ڈسٹ بنس بھی لگوائے۔ جب میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تو اس کے بعد میں ڈیولپمنٹ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتا رہا، اور اس کے بعد مجھے باہر اپنی ماسٹرز کے لیے یورپ جانے کا موقع ملا۔ اور یورپ سے جب میں نے اپنی ماسٹرز کر لی تو میرے پاس ایک موقع تھا کہ میں وہیں پہ رک جاتا اور وہیں پہ کام کرتا اور ایک اچھی زندگی گزار لیتا، لیکن مجھے لگا کہ مجھے واپس آنا چاہیے، کیونکہ اتنے دور دراز علاقے سے آ کے آپ اسلام آباد میں سے تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ باہر جا کے تعلیم حاصل کی، تو مجھے لگا کہ اس کا کمیونٹی کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، اس لیے میں پاکستان واپس آیا اور یہاں پڑھانا شروع کیا ایک یونیورسٹی میں۔ جب میں پڑھا رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو نوجوان ہیں ان کے جو مسائل میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مختلف قسم کے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ ایموشنل، بہت زیادہ ڈپریشن، انزائٹی ہے، جس کے لیے کوئی تدارک نہیں کی جا رہی کیمپسز کے اندر۔ تو میں نے نہ صرف پڑھایا اپنا جو کریکولم، اس کے علاوہ میں نے فری میں کاؤنسلنگ اسٹوڈنٹس کی کیمپس کے اندر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ابھی کرنٹلی میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور گورنمنٹ میں جا کے جو گورنمنٹ کے اندر ینگ آفیسرز سے ان کی بھی بات نہیں سنی جا رہی۔ تو میرا جو اس مجھے جو لگتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ان کی بات سنی جائے، اور اس کے لیے میں مستقبل میں یہ کوشش کروں گا کہ ایسے پروگرامز کیا جائے، ایسے کاؤنسلنگ کے سیشنز کیا جائے، جس میں نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ پروفیشنلز کو، ایسے لوگوں کو جو کہ کہیں جاب نہیں کرتے، کہیں پہ کام نہیں کرتے، ان کے بھی مسائلز کو سنا جائے، اور ان سننے کے بعد ان کی پراپر کاؤنسلنگ ہو۔ اس کے لیے مختلف قسم کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا جائے۔